بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عوام کو روٹی کپڑے مکان، اس کے بعد نئے پاکستان اور پھر ووٹ کو عزت دینے میں الجھا کر رکھا گیا، اور اتنا زیادہ الجھا دیا کہ اب عوام کو اپنے آس پاس ہوتی تبدیلیاں نظر آنا بند ہو چکی ہیں۔ نسلوں کی بربادی کا سامان کرنے والے ایلیٹس اب اپنے محلوں سے نکل کر غریب محلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ کورنگی جیسے کراچی کے علاقے میں پیرس والا ماحول ملے گا۔ یہ فوٹیج ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہونے والی ایک پارٹی کی، جس میں کروڑوں کی مالیت والی گاڑیوں کی قطاریں ہیں، برائے نام لباس میں عورتوں کے نظارے ہیں، اور ساتھ ہی شیطان کی پرستش کے بھی اشارے ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا مہران ٹاؤن میں ہونے والی اس پارٹی کو ہیلووین پارٹی تھیم پر آرگنائز کیا گیا تھا۔ ہیلووین ایک خالصتاً مغربی تہوار ہے جس میں عجیب و غریب حلیے اور روپ بنا کر لوگ نکلتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ شیطان اور بدی کی قوتوں کی پوجا کے لیے کی جاتی ہے۔ اس پارٹی کی باقاعدہ اجازت لی گئی تھی اور ایس ایس پی کورنگی نے 14 اکتوبر کو تحریری طور پر اجازت دی تھی۔ ایونٹ ہونا تھا 26 اکتوبر کی رات کو۔ ایس ایس پی کی دی گئی این او سی میں نیچے شرائط بھی موجود ہیں اور صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ کوئی فحاشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ولگیرٹی، اور الکوہل یا نشے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں شیطان کی پوجا کی اجازت بھی ایس ایس پی صاحب سے لی گئی تھی یا پھر اجازت نامے میں صرف پارٹی کا ذکر تھا، جسے ہمارے ذمہ دار افسران نے کوئی برتھ ڈے پارٹی سمجھ لیا تھا۔ اب ذرا یہ لباس دیکھیں، دھوئیں کے مرغولے اڑاتے، برائے نام کپڑے پہنے، عجیب و غریب حلیے اپنائے ان لوگوں کو دیکھیں اور بتائیں کہ شیطان کی پوجا اور فحاشی اور کیا ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بیئر سے بھرے باکس، خالی سے لے کر بھری ہوئی تک شراب کی بوتلیں، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ سب ہو رہا تھا کورنگی جیسے علاقے میں۔ اب دیکھیں کہ ایسے وقت میں علاقے والوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں، اس سے ہوتا ہے اصل فائدہ، جو کہ آپ کو بھی کھلی آنکھیں رکھنی چاہیے۔ علاقے کے رہائشی ایک صاحب ہیں، چودھری تنویر صاحب، انہیں اطلاع ملی کہ ایک پارٹی ہو رہی ہے جس میں کفار کا شیطانی تہوار ہیلووین منایا جا رہا ہے، ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور ایس ایچ او کورنگی سے رابطہ کیا، لیکن ایس ایچ او صاحب نے مبینہ طور پر اپنا فون یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اس پارٹی کی اجازت ایس ایس پی آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس نے دی ہے۔ چودھری تنویر نے پھر ایس ایس پی سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ڈرگز اور الکوہل کی موجودگی اور فحش لباسی کے باوجود، جو کہ خود کرائم ہے، پولیس نے کسی کو بھی اریسٹ نہیں کیا۔ اب تک آرگنائزر کا بظاہر پتہ بھی نہیں چلایا جا سکا ہے، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ کمال کی بات یہ ہوئی کہ جب شکایت کرنے والے تنویر صاحب نے شراب کی بوتل دکھائی تو ویڈیو جو بنا رہا تھا شخص، اس نے ساتھ کھڑے پولیس آفیسر سے سوال کیا کہ بھائی کسی کو اریسٹ کیوں نہیں کیا ہے۔ آفیسر کا جواب سنیں، سب حیران ہوئے، آپ بھی ہو جائیں۔ یہ تنویر صاحب جو خود لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے یہ ذمہ دار خود ہیں، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ اگر اس نے وہاں سے اٹھائی تھی تو وہیں ویڈیو بنا لیتا۔ یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ شہد کی بوتل پارٹی میں تھی، بلکہ الزام بوتل دکھانے والے پر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شہد کی بوتل ہے اور یہاں پہ حج اور عمرے کے ٹکٹیں بانٹے جا رہے تھے۔ یہ تماشا ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس نے بھی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا اور ایک تحریری آرڈر کے ذریعے پارٹی کا اجازت نامہ کینسل کر دیا۔ وجہ یہ لکھی کہ عوام کی شکایت کی وجہ سے پارٹی کی پرمیشن کینسل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ ابھی اسی مہینے اکتوبر میں 19 تاریخ کو انڈس یونیورسٹی کے نارتھ کراچی میں نئے کھلنے والے کیمپس میں ویلکم پارٹی رکھی گئی تھی۔ یونیورسٹی کے آفیشیل فیس بک پیج پر اس کا اعلان موجود تھا پوسٹ میں، جو کہ اب ہٹا دیا گیا ہے۔ اس پارٹی کی پوری تھیم بھی شیطان کی پوجا پر رکھی گئی تھی۔ واضح الفاظ میں نیون سائن لگائے گئے تھے کہ سیٹن از ہیپی ود یور پروگرس۔ اس کے علاوہ دجالی نشانات، اسمبلی پر دجال کی شکل، تصویریں، ہر بے شرمی اور بغیرتی وہاں مچائی گئی۔ اس بات کی شرم اور لحاظ بھی نہیں رکھا گیا کہ برابر میں بالکل یونیورسٹی کیمپس کے ساتھ مسجد موجود ہے۔ 700 افراد کی شرکت کو تو یونیورسٹی نے خود کنفرم کیا۔ یہ سارے کے سارے مدہوش ہو کر ناچتے گاتے رہے، اور جب کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی، ویڈیوز شیئر کی، تو یونیورسٹی نے دعوت نامے کی پوسٹ کو فوراً ڈیلیٹ کیا اور ایک معافی نامے کی پوسٹ ڈال دی۔ معافی یہ کہہ کر مانگی کہ تھرڈ پارٹی وینڈر کو کام دیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا لگا دیا۔ کمال کی فنکاری ہے۔ یونیورسٹی کے حدود میں شیطانی پارٹی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، پھر کل کو یہاں ریپ ہوں گے
इनको पता नहीं होगा, कोई शराब पिएगा, इनको पता नहीं होगा, फिर जब पता चलेगा तो कहेंगे हमें पता नहीं था। ये बात कौन मानेगा कि सड़क पे अगर आप रेड लाइट जंप कर देते हैं और फिर सार्जेंट से माफ़ी मांग लेते हैं कि मुझे पता नहीं था, तो क्या वो छोड़ देगा? जुर्म तो हो चुका, उसका जुर्माना तो होगा, लेकिन फ़िलहाल कानून एक्शन में दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, आंखें खुली रखना ज़रूरी है। ऐसी पार्टीज़ अब एक रूटीन में एलीट से बाहर निकालकर आम गली कूचों तक पहुंचाई जा रही हैं, यहाँ तक के तालीमी इदारों तक लाई जा चुकी हैं, और हमारी नई नस्ल को इसमें अट्रैक्शन दिखाकर कभी नफ्स और कभी शैतान की परस्तिश पर लगाया जा रहा है। ये हमारे बच्चे हैं जिनको कल मुल्क की जिम्मेदारियां उठानी हैं, बल्कि मुसलमान वालिदैन तो इस बात की तवक्को करते हैं कि उनकी औलाद उनके बुढ़ापे में सहारा बनेगी, वफा निभाएगी, मरने के बाद उनके लिए नेकियां करेगी, सवाब का जरिया बनेगी। मगर ये शैतान की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो क्या हम ऐसे में उनको बर्बाद होने दें? हुकूमतों पर न डालें। हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में हर दौर में नाकाम रही हैं, हम सब जानते हैं। मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को भी शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर ऐसी नस्ल मुल्क के अंदर बन रही होगी तो वो बाहर से दुश्मन से मुल्क को बचा भी लेंगे तो ये अंदर वाले मार डालेंगे। ख़ास तौर पर वालिदैन को इस बात पर तवज्जो देनी होगी, जो पढ़ने के नाम पर अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो भेज रहे हैं, वो अपनी आंखें खुली रखें, वरना किसी दिन औलाद ऐसी आंखें खोलेगी कि कुछ भी देखने और सुनने के लायक नहीं रहेंगे।